السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلی تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ گھر میں باپ کی آواز بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے، ورنہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ باپ اولاد کے لیے وہاں ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے، وہ لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ حکمرانوں کی اولادیں تعلیم مکمل کر کے اس لیے واپس آ جاتے ہیں کہ لندن میں کتنا ہی پڑھ لے، وزیر اعظم کی نوکری نہیں ملتی۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ بھائی کی وفا شادی کے بعد پتہ چلتی ہے، دوست کی وفا مصیبت میں پتہ چلتی ہے، اولاد کی وفا بڑھاپے میں پتہ چلتی ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوارتا ہے، اور جس کا کام رب سنوارے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ باپ ایک ہی ایسا انسان ہے جو چپ رہ کر ہمارا دھیان رکھتا ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت عن قریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو اللہ پر تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ ذوالجلال سے، پھر دیکھو کیسے تمہاری سب مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ دکھ بھی وہی دیتے ہیں جن کو اختیار دیا جاتا ہے، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں تو اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسانوں پر بھروسہ کر بھی لیا جائے تو وقت اور حالات پر نہیں کیا جا سکتا۔ وقت اور حالات وہ چیز ہیں جو ہر جذبہ، ہر رشتہ بدل دیتے ہیں۔ اپنے عروج پر ایسا کچھ مت کیجیے کہ زوال کے دنوں میں آپ کا حال پوچھنے والا کوئی بھی نہ ہو۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو، زندگی ماں نہیں جو ترس کھائے گی۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے، لیکن خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ غم کا ہو یا خوشی کا۔ زندگی کا پہلا غسل بھی کسی اور نے دیا اور آخری بھی کوئی اور دے گا۔ اے انسان، پھر اتنی سی اوقات پر اکڑ کیسی؟ ماں باپ ایک ایسا میڈیکل سٹور ہے جہاں ہر درد کی دوا مفت ملتی ہے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ
تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جتنا سوچو گے اتنی ہی اذیت ہوگی، یا تو خود کو مضبوط کر لو یا خود کو بہت مصروف۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کبھی اپنی مخلوق کو تنہا نہیں چھوڑتا، مخلوق اللہ کو چھوڑتی ہے۔ اور دھیان رکھنا، جو جا رہا ہو اسے جانے دینا، مگر جو واپس آ رہا ہو اس پر کبھی اپنے دروازے بند نہ کرنا۔ یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ تم یہ کرتے رہنا، تمہارے دروازے پر میلہ لگا رہے گا۔ تم جب عزیزوں، رشتہ داروں، اولاد اور دوستوں سے چڑھنے لگو تو جان لو اللہ تم سے ناراض ہے، اور تم جب اپنے دل میں دشمنوں کے لیے رحم محسوس کرنے لگو تو سمجھ لو تمہارا خالق تم سے راضی ہے۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو، اور جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے مالی حالات کو ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ انسان کو انسان سمجھ کر ان کے ساتھ معاملات کریں، ان سے فرشتوں جیسی امیدیں وابستہ کر لیں گے تو مایوس ہونا پڑے گا۔ گزر جائے تو لمحہ، گزارنا پڑے تو مدت۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ جو ظاہر ہو جائے وہ درد کیسا، جو سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ جتنے رازدار کم بناؤ گے اتنے ہی دھوکے کم کھاؤ گے، کیونکہ ہماری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہے۔ برائی پر لوگ بولتے نہیں اور سچائی کو لوگ سنتے نہیں۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اسی لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ اس دنیا میں کاغذ کے نوٹ محنت کے بغیر نہیں ملتے، تو جنت کی نعمتیں بھی اتنی سستی نہیں کہ محنت کے بغیر جھولی میں ڈال دی جائے۔